بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب معراج کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آج کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ ناظرین، واقع معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے: اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرمانبرداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ کند بری کے روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کے چھتوں پر اس طرح کھڑے ہوں جیسا کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا: اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطل بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاء کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے۔ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کے بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم رب ہوتا ہے: اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں: اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق کی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سفر محض ایک سیر نہ تھی، بلکہ انسانیت کی وقار کی معراج تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر قدم رکھا، وہ پڑھتے جذبات سے جھومنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اے براق، ٹھہر جا، تجھ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کی تسبیح بیان کی اور فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر زمینی فاصلوں سے ماورا ہو کر افق کی گہرائیوں میں اتر گیا، جہاں وقت تھم گیا اور مکان سمٹ گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک چاک کرنے کے بعد دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح باری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام صرف الاقلام، پھر مقام صریف الاقلام سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئی۔ جہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا؟ مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا، کیا آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل نے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ سب لوگ جمع ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا، آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض لوگ تالیاں بجائی، بعض لوگ ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت، البتہ رجب کے مہینوں میں تخصیص کے ساتھ خصوصی رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنا اور اس رات کو شب بیدار ہو کر مخصوص عبادت کرنا، مثلا صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا انتظام درست نہیں ہے۔ اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس کا روزہ ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کی روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تفاسیر میں اس کی بہت زیادہ تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل العجائب کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو باطل کر دیا ہے۔ ماہرین شریعت 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا انتظام نہ درست ہے اور بدعت ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ مستند فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا۔ اگر 27ویں رجب کی رات جاگنی اور روزہ رکھنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی تو صحابہ کرام جو نیکیوں کے سب سے زیادہ حریص تھے وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے آپ مسلمان
یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فانی دنیا میں جب تک ہیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر روز عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے محفوظ کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور صدقے کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک اچھا سا نام لکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔